اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 معروف نام ملتے ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہے، گنتی سے بھی باہر ہے. 5 نام بہت زیادہ معروف تھے، اور سابقہ آسمانی کتابوں کے معلمین علماء انہی 5 ناموں سے آپ کی تعریف کرواتے تھے، آپ کا تعارف کروایا کرتے تھے. ایک نام آپ کا محمد ہے. کیا ہے محمد کا؟ کیا معنی؟ کہ کائنات میں جس شخصیت کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریفیں زمین والے بھی کر رہے ہو، جس کی تعریفیں آسمان والے بھی کر رہے ہوں، اس کو محمد کہتے ہیں. اور دوسرا نام حضور خود فرماتے ہیں میں احمد ہوں. احمد کائنات میں جس نے سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریفیں کی ہوں اس کو احمد کہتے ہیں. اور تیسرا نام حضور فرماتے ہیں میں حاشر ہوں. مخلوق کو قیامت کے دن میرے قدموں کے اوپر اٹھایا جائے گا. سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے. اس کے بعد باقی انسانیت آپ کے قدموں کی پیروی میں قبروں سے باہر نکلے گی. ایک حاشر کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اولین و آخرین کے امام، اولین و آخرین کے امام. اور حضور فرماتے ہیں میں عاقب ہوں. خود تشریح کرتے تھے. عاقب کون ہے؟ انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں وہ آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی، نہ کوئی قادیانی، نہ کوئی اور، کوئی نبی نہیں ہے. میں آخری نبی ہوں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں. اور میرا 5واں نام ماحی ہے، دنیا کے اندر سے کفر و شرک کی تاریکیوں کو مٹانے والا. کفر و شرک کی تاریکیوں کو. اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جناب رسول اللہ کا امتی بن کر پوری کائنات کے اوپر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں پر کلمہ محمدی کا چرچا نہ ہو. دنیا کے اندر کوئی کفر نہیں رہے گا اور کسی قسم کا شرک باقی نہیں رہے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام ہیں. اور آپ کا نام محمد، آپ کا نام احمد، آپ کا نام حاشر، آپ کا نام عاقب اور آپ کا نام ماحی، یہ پچھلی تمام کتابوں کے اندر معروف نام تھے. اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں. دیکھو کہ رسول اللہ کا نام محمد کی طرف دیکھو تو محمد کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اور کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کس کی گئی ہیں؟ بولتے نہیں ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور احمد کس کو کہتے ہیں؟ جس نے سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریفیں کی ہوں. تو سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریفیں کرنے والا کون ہے؟ بلکہ گزشتہ انبیاء حضور کو احمد کہہ کر پکارتے تھے اور آپ کی امت کو حمادین کہہ کر پکارتے تھے کہ اس امت کا آخری نبی احمد ہے جس نے سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریفیں کرنی ہیں. اور اس کائنات میں آخری امت محمدیہ ہے جس نے تمام امتوں سے زیادہ خالق کائنات کی تعریفیں کرنی ہیں. اس امت کو حمادین کہا گیا. آپ اٹھنے کی نعمت، سوئے اٹھنے کی نعمت ملی تو الحمد سے شروع ہو رہا ہے. کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ. چھینک آئے تو الحمدللہ. اس امت کو قدم قدم کے اوپر اللہ کی حمد کی توفیق دی گئی ہے، اللہ کی حمد سکھائی گئی ہے. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو لوگ اللہ کی تعریفیں بول، اللہ کے تذکرے اتنے کرو کہ دل کے اندر اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے. تمام نبیوں کا واحد مشن، متفقہ مشن جو تھا وہ اللہ کی الوہیت منوانا، اللہ کی تعریفیں کرنا، اللہ کا تعارف کروانا. لہذا اس امت کو جو حمادین کہا گیا ہے اور اس امت کے نبی کو جو احمد کہا گیا ہے،
کائنات میں جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کی وہ احمد ہے، اور اس کائنات کی امتوں میں جس امت نے سب سے زیادہ خالق کائنات کی تعریف کی ہے وہ امت محمدیہ حمادین ہے. سمجھی؟